الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلى الله محمد وعلى محمد باوز بلند صلوات ایضا محترم ماہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت مہینہ، اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل ہوتی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا۔ ہمارے درمیان بہت سارے تھے جو سال گزشتہ موجود تھے لیکن اس سال ہمارے درمیان نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت ہے، خوشی ہے کہ ہم اس ماہ رمضان مبارک میں موجود ہیں۔ لیکن فقط اس سال موجود رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں رہ کر ہم ایسے اعمال انجام دیں، ایسی چیزیں اختیار کریں کہ جس کی بنا پر ہم گناہوں سے دور بھی ہو سکے اور قرب خداوند عالم حاصل کر سکے۔ ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ نہج البلاغہ کہ جس کو سید رضی علیہ الرحمٰن نے جمع کیا ہے، اس میں کچھ خطبات مولا کائنات ہے، کچھ نامہ ہے، خطوط ہے، اور کچھ کلمات قصاص ہے۔ تو ان میں سے نامہ جو ہے، خط جو ہے 69 نمبر کا خط، جس کو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ نامہ، یہ لکھ کر، یہ پرچہ، یہ زندگی نامہ، یہ امام نے وصیت جو بھی کہہ لے، جو ہمارے لیے ایک دستور زندگی تھا، ہمارے مولا نے، ہمارے آقا نے، کہ جس کی محبت ہمارے دلوں میں سرشار ہے، ہمیشہ ہمارے دل میں ہمارے آقا کا ذکر رہتا ہے۔ لیکن امام کے نام کے ساتھ ساتھ امام نے کیا فرمایا وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس خط میں امام علیہ السلام نے کیا لکھا ہے، کس کو لکھا ہے؟ حارث حمدانی۔ کل میں آپ کی خدمت میں یہاں تک بات پہنچائی تھی کہ حارث حمدانی امام کے وہ نزدیک ترین ساتھیوں میں سے ہے کہ امام علیہ السلام کی انہوں نے گھر پہ دعوت کی، بڑی مشقت سے ایک ایک پائے جمع کر کے، ایک ایک پیسہ جمع کر کے کہ میرے مولا کی دعوت کر سکوں، اپنے مولا کی دعوت کی۔ لیکن دعوت کرنے سے پہلے امام نے شرطیں بیان کی تھی، اگر 3 شرط موجود ہو تو تم دعوت کرنا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ دعوت کے لیے اپنے گھر والوں کو زحمت نہ دینا۔ دیکھیں ہم اس تعلیم سے کتنا دور ہے۔ اگر ہم اپنے دوست کو، اگر ہم اپنے برادر کو، اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار کو اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو دعوت تو ہم نے دے دیا، لیکن اس کے بعد پریشان ہونے والی گھر والی رہتی ہے، گھر میں جو عورتیں ہیں وہ پریشان رہتی ہے، یہ بنانا ہے، وہ تیار کرنا ہے، وہ آمادہ کرنا ہے۔ امام نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ دعوت تو میں قبول کرتا ہوں، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے گھر والوں کو زحمت نہ دینا، یعنی جو تمہارا روٹنگ ہے وہی روٹنگ رکھنا، اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز ہمارے امام نے ارشاد فرمائی کہ باہر سے بھی کوئی چیز خرید کر نہ لانا۔ ہوتا کیا ہے کہ چلو گھر میں نہیں بنا ہے، باہر سے کچھ میٹھا لا دیا جائے، باہر سے کچھ تندوری لا دیا جائے۔ ایسا محترم، یہ امام علیہ السلام نے ان لوگوں کے
کو اسٹاپ کر دیا، منع کر دیا کہ بعض جو ہے جن کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے لیکن چاہتے ہیں کہ وہ کسی معزز ہستی کی دعوت کرے، کسی کو اپنے گھر بلائے، تو امام نے کہہ کر منع کر دیا باہر سے بھی تمہیں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تمہارے جیب میں پیسہ ہو چاہے نہ ہو، باہر سے نہیں بلکہ جو گھر میں تمہارا پکے گا وہی۔ تیسری چیز امام علیہ السلام نے جو بیان فرمائی کہ تمہارے گھر میں جو چیز بھی تمہارے گھر میں موجود ہو اس کو سفرے پر رکھ دینا، اس میں رکھنے میں شرم محسوس نہ کرنا، چاہے دال روٹی ہو، چاہے چٹنی روٹی ہو، کوئی بھی ہو اپنے زبان میں کہے کہ کچھ بھی ہو، جو گھر میں ہے بس وہی رکھ دینا۔ امام علیہ السلام نے یہ شرط لگائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولا، اگر آپ کی یہ شرط ہے مجھے قبول ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ مولا آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ وقت معینہ پر امام علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حارث حمدانی کے وہاں پہنچ گئے، جیسے ہی حارث حمدانی کے وہاں پہنچے، حارث حمدانی کے چہرے کی طرف نظر کی، دیکھا پریشان حال ہے، لگتا ہے کہ کوئی مصیبت میں آ گئے ہیں۔ امام نے فوراً پوچھا اے حارث بتاؤ کیا حال چال ہے، کیوں پریشان حال نظر آ رہے ہو، چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ کہ مولا کیا بتاؤں، آپ نے جو کہا تھا آپ کی شرائط کے مطابق میرے گھر میں جو کچھ ہے میں آپ کے لیے سفرے پر رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے گھر میں فقط اور فقط روٹی موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پیسے ہیں میرے پاس، رقم ہے، ایک پائی جمع کیا تھا کہ میرے مولا کی میں دعوت کروں گا، لیکن مولا آپ نے کہا تھا باہر سے کچھ نہ لانا، گھر میں کچھ زحمت نہ دینا، تو اس بنا پر میں کچھ نہیں لا سکا ہوں۔ کہا کہ مولا اگر جو اب آپ اجازت دے تو میں جو ہوں باہر سے کچھ لے کر آؤں۔ امام علیہ السلام نے دیکھا یہ بندے خدا، یہ مومن، یہ موحد پریشان ہے، اور یہ پریشانی اس کی یہ ہے کہ مولا کی صحیح دعوت نہیں کر سکا۔ امام نے بہرحال اس کو اجازت دے دی، وہ باہر سے دہی لے کر آیا اور امام نے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تو یہ ہے امام علیہ السلام کے وہ سچے ساتھی جن کو امام علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ کہے یا زندگی نامہ کہے یا زندگی جینے کا طریقہ کہے، امام علیہ السلام نے لکھ کر امام نے ان کو دے دیا ہے۔ کتنی عظیم شخصیت ہے عزیزان محترم، یہ عظیم شخصیت ایسے ہی کوئی نہیں بنتا ہے۔ جناب سلمان فارسی ویسے ہی سلمان فارسی نہیں بنے، جناب ابو ذر غفاری ویسے ہی ابو ذر غفاری نہیں بنے، جو بھی امام کے جو ساتھی تھے ویسے ہی نہیں بنے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اہل بیت کے لیے وقف کر دی۔ جو وہ چاہتے تھے وہ اپنی زندگی کے اندر اتارا، عمل میں لائے، اور جو وہ چیزیں کہ جس سے امام ناراض ہوتے تھے، نبی ناراض ہوتے تھے، اہل بیت ناراض ہوتے تھے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ یہ جب چیزیں انسان آج بھی اگر ہم کرنے لگے تو واقعاً جیسے مولا علی علیہ السلام ان لوگوں سے محبت کرتے تھے اپنے اصحاب سے، آج بھی ضرور ہمارا وقت کا امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ بھی ہم سے ضرور اسی طریقے سے پیار و محبت کریں گے۔ بہرحال بہت زیادہ چیزیں تھی لیکن آپ کی خدمت میں زیادہ چیزیں بیان نہیں کرنا ہے۔ میں اب مقصد پر آنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، امام نے یہ جو خط لکھا، یہ نامہ لکھا نہج البلاغہ میں، آپ کو بھی وقت ملے اب تو نہج البلاغہ ہر زبان میں موجود ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے اور زبانوں میں بھی ہے۔ تو عزیزان محترم وقت ملے یہ خزانہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس سے ہم استفادہ کریں۔ لوگوں کی باتیں تو جو ہے بہت ساری ہے، لیکن علم جو ہے اصل میں ان کتابوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔
نہج البلاغہ میں چھپا۔ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام کے ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے؟ اگر ہم سوچیں اور تصور کریں کہ امام کی جو ڈیمانڈ ہے اور وہ ڈیمانڈ جو ہے ہم اس زندگی میں رہ کر وہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں کتنا افسوس ہوگا۔ ارے کاش کہ پہلے معلوم ہو جاتا تو ہم جو ہے عمل کرتے، لیکن عزیزان محترم آج سے معلوم ہو جائے، آج سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ بہرحال امام علیہ السلام نے الی حارث الحمدانی، حارث حمدانی کے لیے یہ خط کیا اس میں لکھا ہے؟ سب سے پہلا جملہ اس خط میں تقریباً امام نے 30 سے 33 نصیحتیں امام نے فرمائی ہیں، اور وہ نصیحتیں کہے یا امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے پیغام کہے۔ امام نے جب یہ نصیحتیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے چاہنے والوں کے لیے سب سے بہترین نصیحتیں ہوگی وہی نصیحتیں کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی اس میں سے ایک چھوڑ دو، دوسری رہنے دو، تیسری بعد میں کر لیں گے، نہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے امام نے وہی بیان کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں کیا۔ سب سے پہلی نصیحت جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں حارث حمدانی کو، وَتَمَسَّكَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَصِحْ۔ واقعی غور کرنے کے لائق ہے۔ امام نے فرمایا کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں جو ہے اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، پکڑ لینا ہے۔ وَانْتَصِحْ، اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ واقعی غور و فکر کا مقام ہے۔ امام یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز اس دنیا کے اندر تمہیں اختلافات سے دور کر سکتی ہے، اگر کوئی چیز تمہیں گمراہی سے روک سکتی ہے، اگر کوئی چیز تمہیں سیدھے راستے سے روکنے میں مدد کر سکتی ہے، یعنی سیدھے راستے پر لانے کے لیے جو مدد کر سکتی ہے، تو وہ ہے قرآن مجید۔ اور یہ قرآن مجید یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس نے اس سے نصیحت حاصل کی پھر اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہی فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت، میرے اہل بیت۔ تو نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، دونوں ساتھ ساتھ میں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی نصیحت کون فرما رہا ہے؟ ہمارے مولا فرما رہے ہیں، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، اس کو تھامے رکھو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ ایسا محترم بات یہ دیکھیے کہ انسان نصیحت کب حاصل کر سکتا ہے؟ ایک عربی کی عبارت ہو، عربی کا سینٹنس ہو، ایک بچے کو جو ہے رٹا دیا جائے، جس کا مطلب، جس کا ارتھ، اس کا جو میننگ ہے اس کو نہیں معلوم ہے، کہیں پر مصیبت آ گئی، کہیں پر تکلیف آ گئی، وہ رٹا ہوا تھا، لیکن جو مصیبت دور کرنے کا جو ذریعہ تھا یہی سینٹنس تھا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، رٹا تھا، یاد تھا۔ عزیزان محترم، یہ قرآن مجید جو ہے اگر ہم تلاوت کریں گے، اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو نصیحت حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے آج کے زمانے میں قرآن مجید کا استعمال کہاں کہاں پر ہے؟ قرآن مجید کا جو استعمال کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ ہم ہدایت حاصل کریں۔ قرآن مجید کا استعمال اس لیے تھا کہ اپنی زندگی میں اس کو لا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ قرآن مجید کا استعمال جو ہمارے لیے تھا
وہ یہ تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. ظالم جو حکمران ہے وہ ظالم حکمرانوں کو دھول چٹائے. لیکن ہوا کیا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس بنا پر ظالم حاکمین ہمارے پر مسلط ہو گئے, خرابیاں ہمارے اندر آ گئی, فتنہ و فساد ہمارے اندر آ گئی. کیوں؟ کہ قرآن مجید کو ترک کر دیا. دیکھیں آج کے زمانے میں یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب کس چیز کے اندر ہمارے سماج میں ہر جگہ نہیں کہہ رہا ہوں, اکثر جگہ پر یہ قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے, کب پڑھا جاتا ہے؟ اس وقت جب کوئی کسی کا انتقال ہو گیا. چلو میں جلدی سے سورہ یاسین نکالو, انتقال ہو گیا ہے, مردے کے اوپر پڑھا جائے. قرآن مردے کے لیے نہیں آیا تھا, زندوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا, مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن کیا ہو گیا؟ قرآن پڑھو گئے, یہ انتقال ہو گیا ہے. قرآن مجید کا کیا استعمال ہے؟ مولانا صاحب ایک استخارہ دیکھ لیجئے, قرآن مجید سے استخارہ چاہیے. چاہے خود نے کبھی بھی قرآن مجید کو پڑھ کر نہ دیکھا ہو, لیکن استخارہ قرآن سے ہی چاہیے. یہ آج کا استعمال ہے. قرآن مجید کا استعمال کیا؟ چلو بھائی جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو دکان میں لا کر بٹھا دو, صبح جو ہے ایک دو سورہ پڑھ لیں گے تو برکت ہمارے دکان کے اندر آ جائے گی. یہ چیزیں موجود ہے. قرآن مجید کا استعمال کہ چلو بھائی اس کو کچھ لگ گیا ہے, کچھ پریشان ہے, دماغ کام نہیں کر رہا ہے, سب کچھ ہے, اس کو کوئی تعویذ پہنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا اسی لیے قرآن مجید نازل ہوا تھا؟ ایضاً محترم قرآن مجید اس کے لیے نازل نہیں ہوا تھا. آخر میں ایک چیز کہ قرآن مجید جب دلہا گھر سے نکلتا ہے, کبھی دلہا نے قرآن پڑھا ہو نہ پڑھا ہو, دلہن نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو, سر کے اوپر قرآن کا سایہ ہونا چاہیے تب گھر سے باہر نکلے. یہ آج کے ماڈرن طریقے کا قرآن کا استعمال, لیکن حقیقت میں قرآن مجید ان چیزوں کے لیے نہیں تھا. یہ تو ضمن میں ہے. اگر قرآن ہم نے تلاوت کی, قرآن کو سمجھا, تو خود بخود یہ برکتیں بھی ہمارے اندر آ جائے گی, خود بخود جو ہے ہماری فکر بھی صحیح ہو جائے گی, خود بخود جین پلیت یہ جو چیز ہے وہ خود بخود دور ہو جائیں گے, اور اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کریں گے. کسی اور کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس طریقے سے ہے جیسے کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفتگو کر رہا ہو. کب معلوم پڑے گا؟ جب جو ہے اس کو سمجھ رہے ہو. تو عزیزان محترم قرآن مجید کو پڑھا بھی جائے, اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے, اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے, لیکن یہ سب چیزوں ہونے کے باوجود جب اس سے ہم ہدایت حاصل کریں گے تبھی ہمارا نفس بھی پاک ہوگا, ہماری زندگی بھی پاک و پاکیزہ بنے گی. صلوات محمد و آل محمد.